حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بہت ہی حسین لڑکی نے شہوت سے مجبور ہو کر ایک غلام سے کئی بار ہم بستری کی، مگر جب حاملہ ہوئی تو الزام ایک نہایت شریف نیک صحابی پر لگا دیا۔ پھر لوگ اس صحابی کا گلا کاٹ ہی رہے تھے کہ یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو فوراً تشریف لائے اور اس عورت کو کہا کہ تم زمین پر لیٹ جاؤ، تو عورت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اچانک سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک روز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے عہد میں امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت خانے میں رونق افروز تھے کہ ایک قافلہ مکہ معظمہ کو روانہ ہوا اور ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو زاہد میں سے تھے، آ کر کہا کہ مجھ کو میرے قافلے کے سپرد کر دیجیے تاکہ میں فراغت سے سفر کر سکوں۔ جب قافلہ سالار دونوں امیروں سے الوداع ہونے آیا تو اس کی سفارش کر کے حوالے کر دیا گیا۔ قافلے والے حتیٰ الامکان کی تعظیم و تکریم میں نہایت سرگرم رہتے تھے، کیونکہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وجیح اور خوبصورت جوان تھے۔ ایک عورت نے اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کیا، چونکہ وہ نہایت نیک سیرت اور پابند شریعت اور اس میں باسمی تھے، اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کی۔ عورت نے کہا کہ تجھے میں بھلا تہمت میں گرفتار کروں گی جس کی شرمندگی سے کبھی نہ چھوٹے گا۔ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، خدا تعالی عادل ہے۔ عورت نے شہوت سے مجبور ہو کر اپنی مراد ایک غلام سے حاصل کی اور حاملہ ہو گئی۔ جب وہ حمل سے واقف ہوئی تو اس کو ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر تھوپنے کا ارادہ کیا۔ ایک رات ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوتا دیکھ کر زیورات کا ڈبہ اس کے اسباب میں چھپا دیا۔ صبح کو شور مچایا کہ میرا مال چوری ہو گیا ہے۔ قافلہ سالار نے کہا، اس جنگل میں ہم گنتی کے چند مرد ہیں، کوئی شہر اور گاؤں میں تو نہیں ہے، کوئی سراغ نہ مل سکے گا، لوگوں کے اسباب میں تلاش کرو، کوئی یہاں سے باہر نہیں جا سکتا، سب کا اسباب دیکھا گیا، کہیں نہ ملا۔ عورت نے کہا، ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسباب دیکھو۔ بعض مومنوں نے جو اس کے حالات سے خوب واقف تھے، انہوں نے کہا کہ اس بزرگوار سے ایسی بدحرکت وقوع میں نہیں آ سکتی۔ عورت بولی، میرا گمان اس پر ہے۔ جب تلاش کیا تو ڈبہ اس میں سے نکل آیا۔ بعد ازاں عورت نے کہا، یہ حمل بھی ثابت ہی کا ہے کہ رات کو جبراً مجھ سے زنا کیا گیا تھا۔ چوری اور زنا کے ثابت ہو جانے کے بعد قافلہ سالار نے ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر اس عورت سمیت خلیفہ وقت کے پاس بھیج دیا گیا تو خلیفہ وقت نے اس کے سنسار کرنے کا حکم دیا۔ روایت میں ہے کہ اس روز مدینہ منورہ میں ہلچل پڑ گئی۔ جب یہ وحشت ناک خبر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گوش میں پہنچی تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ میرے آنے تک ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح رہنے دیں، اور ساتھ ہی خود بھی پہنچ گئے۔ اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم سوچ سمجھ کر کیوں حکم نہیں دیا کرتے، خصوصاً قتل کی بات میں۔ بعد ازاں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورت کو بلانے کے لیے بھیجا تو عورت نے پوچھا، مجھے کس نے بلایا ہے؟ فرمایا، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو عورت دل میں کہنے لگی کہ افسوس کہ اب میری رسوائی کا وقت آ گیا ہے۔ جب وہ حاضر ہوئی تو امیر المؤمنین نے فرمایا، مجھے پہچانتی ہو؟ میں علی ابن ابی طالب ہوں، مجھے سچ سچ بتا اور کوئی خلاف واقعہ نہ کہنا، اصلی واقعہ کیا ہے اور یہ حمل کس کا ہے؟ وہ عورت بولی، ثابت کا، اور خلیفہ زمان کے سامنے چوری ثابت ہو چکی ہے۔ جناب امیر المؤمنین نے جب دیکھا کہ عورت سچ نہیں کہتی اور اپنے قول پر اصرار کرتی ہے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ وہ نیم آسا اور گاڑھے کپڑے کا ٹکڑا جو گھر کے ایک کونے میں رکھا ہے لے آؤ۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلوبہ سامان لے کر آئے۔ نہایت تاکید سے فرمایا کہ سچ بیان کر دو کہ اصلی واقعہ کیا ہے۔ جب اسے سمجھانے سے اور تاکید کرنے سے بھی کچھ نتیجہ نہ نکلا تو عورت کو لیٹا کر نیم آسا اور کپڑا اس کے اوپر رکھا اور فرمایا، اے پیٹ کے بچے، جو حق اور سچ ہے بیان کر۔ بحکم قادر مختار بولا، میں عرض کرتا ہوں کہ خدا ایک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو کس کا نطفہ ہے اور وہ زیور کا ڈبہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسباب میں کیوں کر پہنچا؟ بچے نے جواب دیا، اس عورت نے کئی بار اپنے آپ کو ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ جب وہ بزرگوار اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے تو اس نے ایک غلام سے زنا کیا اور اس غلام کا نطفہ ہوں۔ اس نے غصے کے مارے اپنا سونے کا ڈبہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسباب میں چھپا دیا۔ القصہ اس صاف ستھرے معجزے کو دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے پھر عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔
پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اسباب نے نہایت عجز و نیاز سے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، یہ نیم عصا اور پارچہ کیا چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز میں اسی مسجد میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت لطف و مرحمت ارشاد فرمایا کہ ایک روز ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عورت زنا اور چوری کی تہمت لگائے گی، اس کے لیے سنگسار کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی خلاصی کی تدبیر کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ لکڑی اور کپڑے کا ٹکڑا مجھے دے کر فرمایا، جب اس قسم کا قصہ پیش آئے تو اس لکڑی اور کپڑے کو عورت کے پیٹ پر رکھنا، نطفہ جو رحم میں ہوگا کلام کرے گا اور جو کچھ ہوگا بیان کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر امیر المؤمنین کے دونوں ابروں کے درمیان بوسہ لیا اور ان کے دونوں دستے مبارک اپنی آنکھوں پر پھیر کر فرمایا، خدا کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین آپ ہی ہیں، نہ کہ کوئی اور۔ خدا تعالیٰ عمر کو آپ کے بغیر ایک لمحہ بھی اس دنیا میں نہ رکھے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔